الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر علماء کرام ماشاءاللہ۔ اب چونکہ ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے سابق مرکز صدر مجاہد اہل سنت محترم جناب عبدالعزیز نقشبندی صاحب نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے یہاں مدعو کیا تھا، کیونکہ آج کا خصوصی خطاب محقق اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ سید ذوالفقار شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، تو میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ بات ختم نبوت کی ہو رہی تھی اور عزیز بھائی نے یہ فرمایا کہ آج کی محفل گولڈن جوبلی ختم نبوت کے عنوان سے بھی منسوب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر مسلمان قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پورے قرآن پر ایمان لائے مگر کسی ایک سورت کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پورا قرآن مانتا ہوں مگر سورہ اخلاص کو نہیں مانتا تو وہ کون ہوگا؟ کافر۔ وہ کہے کہ میں پورا قرآن مانتا ہوں، سورہ اخلاص کو بھی مانتا ہوں، لیکن سورہ اخلاص کی ایک آیت قل هو اللہ احد اس کو نہیں مانتا، تو وہ بھی دار اسلام سے پتہ چلا کہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، ہر آیت کے ہر لفظ پر ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں
اور جس طرح میں آخری نبی ہوں اے امت اسی طرح تم آخری امت ہو. نبی بھی آخری اور نبی کی امت بھی آخری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور قیامت کی مثال جو ہے وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہے. جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، فرمایا اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار آئے، اسود عنسی اور مسیلمہ قذاب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کی سرکوبی کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے. وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے. سرکار کی ظاہری حیات میں دو ایسے بدبخت اسود عنسی اور مسیلمہ قذاب گزرے، اور اس امت میں آج تک علماء کرام کی ایک تحقیق اور تفصیل کے مطابق تقریباً 22 کے قریب ایسے بدبخت آ چکے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اور اس امت کا آج تک جو آخری جھوٹی نبوت کا دعوے دار آیا اس کا نام مرزا غلام قادیانی ہے. کیا نام ہے؟ مرزا غلام قادیانی. اور علماء فرماتے ہیں کہ آج تک مرزے تک تقریباً 22 کے قریب جھوٹے نبوت کے دعوے دار آ چکے. اور سرکار نے کیا فرمایا تھا کتنے آئیں گے؟ 30. تو پتہ چلا کہ سرکار کے فرمان کے مطابق ابھی قیامت تک 8 ایسے اور بدبختوں نے آنا ہے جو منکرین ختم نبوت اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. لیکن اے مسلمانوں تم بڑے خوش نصیب ہو، جب جب جھوٹی نبوت کے دعوے دار اس دنیا میں آتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں مردان مجاہد کو پیدا فرماتا رہا. ابو بکر صدیق نے مسیلمہ قذاب کا کلا کما کیا، اور فرزند صدیق اکبر قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، امام انقلاب، عالمی مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کا آخری جھوٹی نبوت کا دعوے دار فتنہ قادیانیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامان بنا دیا. حضرات محترم 7 ستمبر 1974 وہ تاریخ ساز دن تھا جب پاکستان کے اندر آئینی طور پر، سرکاری طور پر مرزا غلام قادیانی، اس کو مسلمان ماننے والے، اس کو مجدد ماننے والے، اس کو نبی ماننے والے، اس کو مسلم ماننے والے، کسی بھی حیثیت سے اس کے تعظیم کرنے والے سارے بدبختوں کو دار اسلام سے نکال کر ان کو خارج کر دیا. یہ صحرا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی اور ان کے رفیق علامہ استاد العلماء شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جاتا ہے. حضرات محترم یہ اکابرین کی خدمت تھی کہ انہوں نے اس امت کو اس عظیم فتنے سے بچایا اور محفوظ کیا، اور قیامت تک آنے والی نوجوان نسل کو یہ بتا دیا کہ مرزا غلام قادیانی ہو یا کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہو، جب بھی وہ سر اٹھائے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ابو بکر صدیق نے مسیلمہ قذاب کا کیا تھا. حضرات محترم ہمارا ایمان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی کسی بھی حیثیت سے کسی جھوٹے نبی کو اگر میدان میں لے کر آئے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے سر کو ہم اس کے تن سے جدا کر دیں گے. حضرات محترم یہ مسجد اقصی اہل سنت و جماعت کی تاریخی مسجد ہے، اور اس مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس مسجد میں وہ عظیم قائد جنہوں نے فتنہ قادیانیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس علاقے میں اور اس مسجد میں آ چکے ہیں. جب ہمارے عبدالعزیز نقشبندی صاحب انجمن طلبہ اسلام کے صدر تھے تو ان کے زمانے میں حضرت قائد اہل سنت 2-3 مرتبہ اس علاقے میں تشریف لائے، اور یہاں پر حضرت نے عقیدہ ختم نبوت پر مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے یہاں پر بھی لوگوں کو تیار کیا اور ان کو بتایا کہ اپنی اگر اخروی کامیابی چاہتے ہو تو سارے کالے پیلے نیلے جھنڈوں کو چھوڑ کر، سارے کالے نظاموں کو چھوڑ کر ایک گنبد خضرا والے جھنڈے کو بھی تھام لو اور نظام مصطفیٰ کے دائی بن جاؤ. آئیے آج کے اس دن ہم یہ عزم کرتے ہیں جہاں بھی ہیں
جس تحریک میں بھی ہیں، ہم انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔